إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ہمارے گرامی قدر تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص. بے شمار اللہ تعالیٰ سے تو سلام ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم سامعین حضرات، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آسان سے آسان اذکار کس طرح کیے جا سکتے ہیں، کس طرح بندہ تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑی بڑی نیکیوں کو حاصل کر سکتا ہے اور اسی طرح بڑی بڑی مصیبتوں سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے اور انسان کی پریشانیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں. تو میں انشاءاللہ الرحمن اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ اپنے سامعین کے سامنے
چند ایک چھوٹے چھوٹے آسان اذکار کا ذکر کروں گا. ہے تو وہ یقیناً بڑے ہی آسان، اور وہ آسانی کے ساتھ زبان سے ادا بھی ہو سکتے ہیں. آسان ہونے کا مطلب کیا کہ بالکل ان کو یاد کرنا بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ان کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے. اگر اس اذکار کا انتظام کر لیا جائے تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے یقیناً بہت بڑی بڑی ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی کامیابیاں ہیں. انہی اذکار کی برکت کی وجہ سے کبھی تو اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں جنت کا وارث بناتے ہیں، اور انہی اذکار کی وجہ سے کبھی رب العالمین ہمیں بہت زیادہ نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، اور انہی اذکار کی وجہ سے رب العالمین نے جہنم سے چھٹکارے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور انہی اذکار کی برکت کی وجہ سے ہم پر آنے والی مصیبتیں، آفتیں اور پریشانیاں، بیماریاں جو ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں، وہ دور ہو سکتی ہیں. اور انہی اذکار کی برکت کی وجہ سے ہم جنت کے بڑے بڑے خزانوں کو جمع کر سکتے ہیں. آئیے انہی اذکار میں سے سب سے پہلے تو بات میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو اپنی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے. چھوٹا ہو تب بھی، بڑا ہو تب بھی، مرد ہو، عورت ہو، بچی ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ان کو اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے. اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، کبھی سبحان کی صورت میں، کبھی الحمدللہ کی صورت میں، کبھی لا الہ الا اللہ کی صورت میں. اللہ کے پیغمبر ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر لگائے رکھتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ لوگوں ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا دو. وہ ذکر کوئی بڑا ذکر نہیں ہے. اب میں آپ احباب کے سامنے چند ایک اذکار جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ ان کا فائدہ بھی ذکر کرتے چلا جاؤں، تاکہ ہمیں ان اذکار کی اہمیت اور افادیت کا بھی پتہ چل جائے. کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ یا کسی چیز کی افادیت یا کسی چیز کی اہمیت انسان کو نہ پتا ہو، تو اس وقت تک آدمی جو ہے اس کی صحیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کرتا. آئیے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور قرآن مجید کی کچھ آیات کی روح سے میں آپ کے سامنے چند ایک چھوٹے چھوٹے اور آسان سے آسان اذکار میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ جو ہوں گے ان سے ہم آسانی کے ساتھ ان کو ادا بھی کریں گے، اور اللہ ہمارے لیے بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی ہمیں عطا فرمائیں گے. آئیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اذکار میں سے پہلا اذکار، اب میں نے اس مختصر وقت کے اندر یہ آپ کے سامنے اذکار بیان کرنے لگا ہوں کہ کون کون سے اذکار ہیں کہ ہیں تو چھوٹے چھوٹے لیکن ان کا فائدہ اور ان کی برکت اور ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے زیادہ مستحق بن جائیں، پہلا اذکار ذکر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ سفارش میرے حق میں ہو جائے، میں بھی ان
خوش نصیبوں میں ہو جاؤں کہ جن کے لیے کائنات کے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ سفارش کرتے ہیں. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا اللہ نے اپنی عدالت لگائی ہوئی ہوگی، اس وقت میں اپنی امت کے لیے کیا کروں گا؟ اللہ کے لیے سفارش کروں گا. 7 دن کا سجدہ ہوگا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے اپنی امت کے لیے دعائیں کروں گا. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آج وہ مجھے دعائیں یاد نہیں کہ میں کن کن دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اللہ مجھ کو یاد کروائیں گے اور میں اپنی امت کی سفارش کروں گا. اور اللہ کے جلال و اکرام اپنے پیغمبر کو فرمائیں گے یہ ہوگا راستہ کا سر تم کا اے پیغمبر سر اپنا اٹھائیے سجدے سے. آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اللہ مجھ کو میری امت گناہگار امت کی فکر ہے، اللہ اس کو معاف کر دے. اے میرے مالک اس کو معاف کر دے. تو آئیے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم یہ بات ضرور رکھیے گا کہ سفارش بھی اللہ کے پیغمبر اس بندے کے حق میں ہی کریں گے کہ جن کو اللہ اجازت فرمائیں گے. ایک بندہ دعا بھی نہیں پڑھتا، ایک بندہ قرآن کے قریب نہیں جاتا، ایک بندہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتا جائے اور پھر یہ سہارا لگا کے خوش ہوتا جائے. جب دیکھتے ہیں جی مولانا کرام سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے سفارش تو کرنی ہے، ہم بھی اس سفارش کی مستحق بن جائیں گے. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر سفارش اسی بندے کے حق میں کریں گے جس کو اللہ پسند کریں گے اور جس کو اللہ اجازت دے کے جس کے بارے میں. اور اجازت کس کے بارے میں ملے گی؟ جو نمازی ہوگا، جو قرآن پڑھنے والا ہوگا. تو آئیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حقدار بن جائے تو قسم کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. اللہ کے حکم کے ساتھ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ مجھے اپنے رب پہ بڑا یقین ہے اور میں مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اللہ کو حاضر ناظر مان کر اور قسم کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا انشاءاللہ اللہ کے پیغمبر کی سفارش اس کے حق میں ضروری ہو جائے گی. پہلا ذکر یہ اور کتنی دیر تک لا الہ الا اللہ سے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا اور یہ لا الہ الا اللہ اتنا آسان ذکر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں تو یوں فرمایا تھا کہ اکثر ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین اذکار میں سے سب سے زیادہ اچھا اور بہترین اللہ کے ذکروں میں سے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اللہ الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ کیا جائے، اذکار ذکر کیا جائے. آج کی میرے محترم سامعین حضرات میں نے پہلا ذکر آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اپنی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، لا الہ الا اللہ کو جاری کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارا محبوب پیغمبر ہمارے حق میں اللہ کی اجازت کے ساتھ ضرور سفارش کرے گا. کہو آمین. اور اسی طرح ایک اہم مسئلہ کہ جس کی خاطر ہمارا پورا معاشرہ ہی پریشان ہے وہ کیا ہے کہ ہم دوسرا بندہ یہی شکایت کرتا چلا آ رہا ہے جی روزی میں برکت اٹھ گئی ہے، کاروبار کرتے ہیں، ہم اتنے افراد کمانے والے ہیں، ہمارا اتنا کاروبار ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت ختم ہو چکی ہے. رزق کی تنگی کی شکایت ہم دوسرا بندہ ہی کرتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا امیر کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مالدار ہو کاروباری آدمی ہو، سارے ہی آج کیا کر رہے ہیں؟ یہ شکوہ، یہ واویلا، یہ رونا دھونا کر رہے ہیں کہ جی کیا کریں، کاروبار کے اندر برکت ہی نہیں ہے، ہماری سیلری کے اندر برکت ہی ختم ہو گئی ہے، ہمارا رزق کے اندر کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آئیے میں آپ کو ایک بہترین نسخہ بتانا چاہتا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر تنگی ختم ہو جائے، ہمارے رزق کے اندر جو فراوانی پیدا ہو جائے تو آئیے پھر ایک کام ہمیں کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہمیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہماری یہ رزق کی جو تنگیاں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ دور فرما دیں گے.
کتنا ٹائم لگتا ہے پڑھنے کے لیے، اور مشکل بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور کچھ الفاظ آگے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ، بچے کو آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے رزق کی تنگیاں ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اور آئیے تیسرا چھوٹا سا اذکار جو میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے سب سے بڑے خزانے لینے کے مستحق بن جائیں، آج ہر بندہ ہی چاہتا ہے، جس کو مرضی پوچھ لیں وہ یہ کہتا ہے جی جنت میں جانا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں جس نے کلمہ پڑھے اللہ کو ضرور جنت میں داخل کریں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ کو منانا اور اللہ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، جو اللہ نے فرامین بتائے ہیں، ان پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ آئیے میرے محترم سامعین حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کا بہترین خزانہ ہمیں مل جائے تو کثرت کے ساتھ یہ پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے ایک پیارے صحابی کو بھی یہ بتایا تھا، بھائی بچے آگے آگے بیٹھو، آگے آؤ، کیوں شرارتیں کرنے میں، آگے ابھی کسی کی آواز نہ آئے، کوئی شرارت نہ کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جنت کا خزانہ مل جائے، زبردست ہم جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے صحابی، کیا میں تجھ کو جنت کا خزانہ نہ بتا دوں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو یہی فرمایا تھا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ ہے۔ تو کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر ہم یہ اپنی زبان کے ساتھ یہ اذکار کریں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تو یقیناً اللہ جلالہ والاکرام کیا کریں گے، ہمیں جنت کو عطا فرما دیں گے۔ اور آئیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں تو 3 مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر فجر کی نماز پڑھیے، ظہر کے بعد کی نماز پڑھیے، ظہر کی نماز پڑھیے، عصر کی نماز پڑھیے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ پڑھ لیتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چند ایک الفاظ ہیں کہ ایک بندہ کیا کرتا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہ بیٹھتا ہے اور جہاز تک اللہ کا ذکر کیے جا رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک بندہ کیا کرتا ہے، وہ بیٹھا یہ پڑھے جا رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، وہ دونوں ثواب لینے کے اندر کیا ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عائشہ کیا کر رہی ہیں، کب سے نماز پڑھی اور اب کیا کیے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور اب سے میں جو ہے نا اللہ کا ذکر کیے جا رہی ہوں، چاشت کی نماز تک اللہ کا ذکر میں ہوں، اللہ کی تعریفات کیے جا رہی ہوں، اللہ کی تسبیحات پڑھی جا رہی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو فرمایا تھا کہ میں تجھ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ 2 نیکیوں کے اعتبار سے کہ جو اللہ کے حکم کے ساتھ بہت زیادہ نیکیاں حاصل کرنے والے بن جائیں، تو فرمایا وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ حضرات ویسے اگر ہمیں یہ مکمل دعا نہیں آتی تو کم از کم اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، مجھے یقین ہے اپنے رب کے اوپر کہ اللہ ضرور ہمارے اس الفاظ کہنے کی وجہ سے جنت میں ہمارے لیے ضرور رخت لگائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں اللہ کی تعریف کے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، یہ تو اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں،
صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو ایسے کلمات ہیں حبیبتان کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کو وہ بہت زیادہ کیا ہے، محبوب ہے، اللہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ کلمات اللہ ذو الجلال والاکرام کو کیا ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آئیے میرے محترم سامعین حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمیں پریشانیوں سے نجات مل جائے، آج ہر دوسرا بندہ یہی پریشانی میں مبتلا اور یہی شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ دیکھیں جی اتنی پریشانیاں ہو چکی ہیں، اتنی بیماریاں آ چکی ہیں، یہ بن گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیماریاں اور پریشانیاں کیوں، کتنی ہمیں کس طرح سے انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ تو آئیے میرے محترم بزرگوں، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ وہ ذکر کی کیا کیا بات ہے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ صبح اور شام کیا کر لے، یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، اگر ہم یہ الفاظ پڑھ لیں گے تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہم پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے کیا ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، اور اسی طرح کوئی موذی جانور بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہا کرتے تھے بھئی تم شام کے اذکار میں نا یہ پڑھا کرو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی موذی جانور، کوئی بھی موذی چیز تمہیں ڈھنسے گی نہیں۔ ایک مطلب ایسے ہوا کہ وہی صحابی کو کوئی موذی چیز نے نقصان پہنچا دیا، وہ لڑ گئی ان کو، اور اس کے بعد اس کے ساتھی نے پوچھا کہ اے ہمارے ساتھی بھائی، تم تو کہا کرتے تھے کہ دعا پڑھا کرو تو کوئی موذی جانور ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور آپ کو تو فلاں چیز نے نقصان پہنچا دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں شک نہیں ہے، آپ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ بنا کہ آج مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، آج میں دعا پڑھنا بھول گیا۔ تو اسی لیے ہمیں یہ دعا ضرور یاد رکھنی چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور آئیے میرے محترم سامعین حضرات، سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں اذکار میں سے وہ یہ ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے، کثرت کے ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام کو یاد کیجئے، کیونکہ اللہ کا الحاکمین نے اپنے ذکر کرنے کا حکم جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے لفظ آمنوا بولا ہے، جو بھی ایمان لایا ہے، اس کے اندر کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی مالدار کوئی غریب کی قید نہیں ہے، فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، کتنے پیار سے رب فرما رہے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، کہیں فرمایا قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ کیا کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، تجھ کو کثرت کے ساتھ یاد کیجئے، اٹھتے بیٹھتے اور جاگتے، شام کے اذکار، صبح کے اذکار، دن کے اندر، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہم ان اذکار کو اپنا لیں گے تو یقیناً ہمیں کیا ہوگا، ہم بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے، ہمارے کاروبار کے اندر برکت بھی پیدا ہو جائے گی، اور ہمیں کیا اللہ کی طرف سے بہت زیادہ نیکیاں بھی مل جائیں گی، اور اللہ ہمارے لیے جنت کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور رب العالمین ہمارے لیے کیا کریں گے، وہ پورا کریں گے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنا کاروبار دور کرے۔ کاروبار کے اندر کوئی ممانعت نہیں، کاروبار کی ممانعت نہیں، اس کے اندر کاروبار کرتے جائیں لیکن اپنی زبان سے پڑھتے جائیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، اور اللہ کی طرف سے ہم ڈھیروں نیکیاں کیا کر لیں گے، وہ حاصل کر لیں گے۔ اگلے دن میں نے تقریباً ایک سورت کا اندازہ لگایا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کے ذکر کے اندر آتی ہے۔ 29ویں پارے کے اندر ایک سورت الملک آتی ہے کہ جس کے پڑھنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ان کو بغیر پڑھے نہیں سوتے تھے،
اگر آپ سفر کے اندر ہیں تو تب بھی آپ نے سورۃ الملک کی تلاوت کی ہے رات کو سونے سے پہلے. اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں تو تب بھی آپ نے سورۃ الملک کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوئے. اس کی فضیلت یقیناً آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ کل اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارشی بن کے آئے گی. یہ سورت سائبان بن کے آئے گی اللہ کے دربار میں. اللہ کی عدالت میں آ کے ہمارے لیے جھگڑا اور ہمارے لیے سفارشی بنے گی. اللہ یہ تیرا بندہ دنیا میں مجھے پڑھتا رہا ہے, آج میں تیرے سامنے اس تیرے پڑھنے والے بندے کے لیے سفارشی بن کے آئی ہوں, اللہ اس کو معاف فرما دے. کتنا ٹائم لگے گا؟ میرے خیال میں 30 آیات ہیں سورۃ الملک کی. 30 آیات ہیں تو بمشکل 10 سے 11 منٹ بھی نہیں لگتے. اگر ہم 10 سے 11 منٹ دے دیں. اگلی بات سنیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورۃ الملک اگر ہم مکمل آہستہ آہستہ تسلی سے رات کو پڑھ کے سوئیں گے, میں نے ایک دن حساب لگوایا تھا, اس کی 3000 نیکیاں بنتی ہیں. 3000 نیکیاں صرف 8 سے 10 منٹ کا کام ہے. تو میرے محترم بھائیوں, قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر کے اندر ہی آتی ہے, اور باقی جو اذکار ہیں ایسے فضول اپنی زبان سے باتیں کرتے رہنا, یا کسی کی غیبت, چغلی, لڑائی جھگڑے سے آدمی بھی کیا ہو جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اپنی زبان پر اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے, اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ جلال والاکرام سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی زبانوں سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. إن الحمد لله